ایک مسلمان کیسے شرک کر سکتا ہے؟ وہ کیسے قتل کر سکتا ہے؟ وہ کیسے زنا کر سکتا ہے؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ان کا عذاب دگنا ہوگا قیامت کے دن. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں رہے گا ذلت کے ساتھ. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے زنا کیا. اس کا بھی ایکسیپشن ہے، اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا سارے، اگر آپ اللہ کی طرف واپس لوٹیں اور آپ دوبارہ سے مومن بن جائیں، اور اس وقت وہ عامل عملا صالحا، اور وہ بڑا سیریس تھا کہ اس دفعہ وہ نیک اعمال کرے گا، اب سے وہ نیک اعمال کرے گا. اگر آپ ایسے انسان بن جائیں چاہے آپ نے جیسے مرضی گناہ کیے ہوئے ہوں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو لیں گے اور نیکیوں میں بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف نہیں کریں گے، صرف ہو سکتا ہے کہ آپ کے گناہ جو ہے پہاڑ جتنے لمبے ہو. آپ سوچیں یار اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ پہاڑ جتنے گناہوں کو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ ان کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دیں گے اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں. یہ ہے الرحمن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، جو شرک کرتے ہیں، معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، اللہ سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ مجھ سے بہت دور ہیں، اگر وہ چاہیں میرے پاس واپس آنا تو میں ان کے سارے گناہ معاف کروں گا اور میں قیامت کے دن ان کے انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. سبحان اللہ. میں ان کو عباد الرحمن بنا دوں کیونکہ وہ واپس آئے تھے، وہ اڑے نہیں رہے، وہ واپس آئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی معاف کرنے والے اور ہمیشہ سے ہی رحم کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے علاوہ اور کوئی جو توبہ کرے اور کوئی بھی نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بہت اچھا لوٹتا ہے.